اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور وہ اسٹیٹ بینک جو اٹانومس تو 1956 کے ایکٹ کے مطابق ہے، لیکن اب وہ مکمل طور پر پاکستان کے معاملات سے آزاد ہے، یعنی حکومت جو چاہے، حکومت عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہے، ملک کو ترقی دینا چاہے، ملک کے اندر روزگار دینا چاہے، ملک میں غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرے، وہ اسٹیٹ بینک کے تابع ہے۔ اس کی پالیسی اسٹیٹ بینک کی اب تابع ہوں گی کہ جو اسٹیٹ بینک کی سوچ ہے کیا اس سے تو حکومت کی پالیسی کا تضاد نہیں ہے۔ یعنی آج جو ملک کا اگر یہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے سینٹ سے، تو ملک کا اسٹیٹ بینک جو ہے نہ وہ حکومت کی سنے گا، نہ وہ پارلیمان کی سنے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ یہ اتنا کھلا تضاد ہے، یہ حکومت کا چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا، پاکستان کو ترقی دینا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ شرائط جو پہلے مالیاتی ادارے جس طرح IMF ہے وہ پاکستان پر لگاتے تھے، آج پاکستان کا اسٹیٹ بینک لگانا شروع کر دے گا۔ اور اس اسٹیٹ بینک میں اس بل میں یہ ایک لمبا چوڑا بل ہے، اور ضرورت تھی کہ اس بل کو اسمبلی میں 2-3 ہفتے ڈیبیٹ کیا جاتا۔ یہ 24 صفحے کا بل ہے، اس کو ڈیبیٹ کیا جاتا، کیونکہ اس بل نے مکمل طور پر جو 1956 کا اسٹیٹ بینک کا ایکٹ تھا، جس پر پاکستان پچھلے 65 سال سے چل رہا ہے، اس کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ اور جو اسٹیٹ بینک کی حیثیت ہے، جو اسٹیٹ بینک کی کام کرنے کی نوعیت ہے، اس کو مکمل طور پر بدل دیا گیا۔ اور اب وہ اسٹیٹ بینک جو ملک کے بینکنگ اور مالیاتی نظام کو کنٹرول کرتا تھا، جس کا بنیادی مقصد بینکنگ اور مالیاتی نظام کا کنٹرول تھا، اب اس کا بنیادی مقصد ملک کے اندر ڈومیسٹک پرائس سٹیبلٹی ہے۔ یعنی اب ملک کے اندر مہنگائی کتنی ہوگی، اس کے کیا اثرات ہوں گے معیشت پر، یہ معاملہ حکومت سے نکل کر اب اسٹیٹ بینک کے پاس چلا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ وہی پرانا بینکنگ اور مالیاتی نظام کا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ دونوں مقصد پورے ہو جائیں گے تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ حکومت کی پالیسیز کو سپورٹ کرے گا۔ یعنی اگر حکومت عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہے، اسٹیٹ بینک اس کو روک سکتا ہے، اسٹیٹ بینک اس کے اثر کو زائل کر سکتا ہے۔ تو آج پاکستان کے عوام اپنے منتخب نمائندوں کی پالیسیز کے تابع نہیں ہوں گے، ان کے اثرات پارلیمان کی پالیسیز، حکومت کی پالیسیز پر نہیں ہوں گی، ان کا تمام ان کی زندگی پر جو اثرات ہیں، جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو روزگار ہے، وہ اب چلا گیا ہے اس اسٹیٹ بینک کے پاس جو کسی کا تابع نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک اس قانون میں تقریباً 1.5 صفحہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تنخواہ کیسے مقرر کی جائے گی۔ تو جو ادارے اپنی تنخواہ پر اتنا زور دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا تنخواہ ملے گی، اور یہ
اب یقیناً یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ اس قانون کے پاس ہونے کے بعد پاکستان میں کی حکومت میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا اور پاکستان کا دوسرا طاقتور آدمی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا. نہ پارلیمان ہوگی نہ حکومت ہوگی. یہ اس کے اثرات ہیں. عوام پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ عوام اور حکمرانی یا ملک کے معاملات کو حل کرنا یا گورننس دینا یا معیشت کو کنٹرول کرنا، یہ اب حکومت یا پارلیمان کے پاس نہیں ہے. یہ اب اسٹیٹ بینک کے گورنر کے پاس ہے کہ وہ عوام کیا پالیسیز بناتا ہے جس کے عوام پر کیا اثرات ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر ماضی میں 3 سال کی مدت ہوتی تھی، اب وہ بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے. جو ڈپٹی گورنر ہوتے تھے وہ حکومت لگاتی تھی، اب وہ اسٹیٹ بینک کی گورنر کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتے. جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس میں 8 آدمی لگائے جائیں گے جو حکومت لگائے گی. ان کی مدت بھی 5 سال ہوگی. حکومت کی اپنی مدت بھی 5 سال ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ لوگ لگیں گے ایک حکومت سے دوسری حکومت کے اندر بھی یہ جائیں گے اور کوئی حکومت بھی اپنی معاشی پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کر سکے گی. یہ لوگ جو 8 لوگ لگائے جائیں گے جن پر پارلیمان کا کنٹرول نہیں ہے، جب ایک دفعہ لگ گئے ان کو نکالنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. اس ایکٹ میں نہ گورنر کو نکالنے کا کوئی طریقہ ہے، نہ ڈپٹی گورنر کو نکالنے کا طریقہ ہے، نہ ہی ان 8 بورڈ کے اراکین کو نکالنے کا طریقہ ہے. اور یہی 8 بورڈ کے اراکین ہیں جن کی جو اپنی عددی برتری پر بورڈ کی پالیسیز یعنی اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کو کنٹرول کریں گے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ اس حکومت نے جو لوگ اپنی کمیٹیوں میں رکھے ہیں اس قسم کے لوگ ہوئے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ جس قسم کے لوگ آج حکومت میں ہیں تو اس لیے کوئی ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹ پر پوچھ گچھ نہیں ہے. صرف آپ کی ماسٹرز کی ڈگری ہو، 10 سال کا تجربہ ہو، آپ اس بورڈ پر لگ سکتے ہیں. اور یہ مختلف قسم کے لوگ جو آپ کو روز پریس کانفرنسوں میں نظر آتے ہیں یہ سب کوالیفائڈ ہیں اس بورڈ پر لگنے کے. یعنی پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ حضرات جو آپ روز پریس کانفرنسوں میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں، یہ کل پاکستان کی معیشت کے فیصلے کریں گے. یہ معاملہ پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے، پارلیمان کی اپروول ہو، لوگ پاکستان کے عوام کے سامنے ہوں کہ ان کی کیا قابلیت ہے، ان کا کیا تجربہ ہے، ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، پھر وہ لوگ اپوائنٹ ہوں. ورنہ آپ نے جو دیکھا ہے جس طرح سے پی ایم اپوائنٹ ہوئے ہیں، ایڈوائزر اپوائنٹ ہوئے ہیں، یہ جو اے ٹی ایم مشینیں ہیں یہ کل پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے بورڈ پر بیٹھی ہوں گی. یہ ایک سیاسی بورڈ بن جائے گا. یہ ایک حکومت، ایک جماعت جو آج اقتدار میں ہے اس کے کنٹرول میں اسٹیٹ بینک چلا جائے گا. اور پھر اس بورڈ کو بھی بائی پاس کر دیا، ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنائی گئی جو بینک کے گورنر، ڈپٹی گورنر اور افسران پر مشتمل ہوگی، اور تمام جو کور فنکشنز ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہوگی. اور وہ کمیٹی 2 ممبران پر بھی فیصلے کر سکتی ہے، اس کا کورم 2 کا ہے. تو پاکستان کی معیشت کے فیصلے کل اسٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک شخص بیٹھ کر سکیں گے. یہ ایک عجیب نظام ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور سب سے بڑا جو اسٹیٹ بینک کے اندر 9C
बी होता था, 9B, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, यही था मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, जहां पर हुकूमत और स्टेट बैंक एक दूसरे से बात करते थे कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है, उसको किस तरह स्टेट बैंक सपोर्ट कर सकता है, किस तरह अवाम को रिलीफ दी जा सकती है, किस तरह मुल्क में रोजगार बढ़ाया जा सकता है, मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। हुकूमत और स्टेट बैंक मुशावरत से अपना मशवरा हुकूमत देती थी, अपनी पॉलिसीज रखती थी, उस बोर्ड को खत्म कर दिया गया। यानी आज कोई ऐसा फोरम नहीं है जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत रेगुलेटर से बात कर सके। सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस इसमें डाला गया है कि जी वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक का गवर्नर मुशावरत कर लिया करेंगे। तो आज हुकूमत की जो खुद मुख्तारी है मुल्क की मईशत चलाने में, मुल्क के मामला चलाने में, पाकिस्तान को रिलीफ देने में, पाकिस्तान को तरक्की देने में, वो इस एक्ट के जरिए खत्म कर दी गई है। और इस एक्ट में कोई भी ऐसी शिक नहीं है कि अगर स्टेट बैंक अपना काम ना करे, नाकाम हो जाए, इस मुल्क के लोग तकलीफ में हो, मुल्क के अवाम परेशान हो, तो फिर कौन पूछेगा स्टेट बैंक से? उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप तो नाकाम हो गए, आपने ये जो पॉलिसीज बनाई इसमें मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कोई पूछने वाला नहीं है, ना पार्लियामान पूछ सकती है, ना हुकूमत पूछ सकती है। ये एक अजीब तजाद है इस सारे मामले के अंदर। और फिर वो बात जिसका हुकूमती वुज़रा ने असेंबली में बड़ा फख्र से कहा कि इस एक्ट के तहत अब हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगी, और इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने स्टेट बैंक का एक्ट पढ़ा हुआ नहीं था, क्योंकि इस वक्त भी हुकूमत सिर्फ 3 महीने या उससे कम अरसे के लिए स्टेट बैंक से कर्जा ले सकती है। हर क्वार्टर में स्टेट बैंक के पास जो कर्जा होता है उसको जीरो करना पड़ता है, यानी उसको वापस करना पड़ता है। अब हुकूमत कोई कर्जा स्टेट बैंक से नहीं लेगी, बैंकों से जाकर लेगी। तो उस कर्जे पर भी जो हुकूमत को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए हो, किसी अर्जेंट नीड के लिए चाहिए हो, मुल्क में कोई मामलात ऐसे पैदा हो गए, कोई जंग की सूरत हाल हो गई, अमन अमान की सूरत हाल हो गई, कोई जलजला आ गया, कोई ऐसी कुदरती आफत आ गई, तो आपको पैसा लेने के लिए बैंकों के पास जाना पड़ेगा, जो स्टेट बैंक की शरह सूद जो है उससे 2 या 3% इजाफा करके आपको रकम मुहैया करेंगे। इससे पाकिस्तान के अवाम का क्या होगा ये कोई बताने वाला नहीं है। और यही वजीर जो कौमी असेंबली में फख्र से कह रहे थे कि जनाब हमने ये शिक डाली है, इस हुकूमत ने अपने पहले माली साल के अंदर 5,000 अरब रुपए से ज्यादा का कर्जा स्टेट बैंक से लिया, जो रिकॉर्ड है स्टेट बैंक की तारीख में। तो ये कानून में लिखा हुआ है कि आपने 3 महीने से ज्यादा कर्जा नहीं ले सकते, वापस करना पड़ता है। फिर जो पार्लियामान का ओवरसाइट थी, यानी पार्लियामान का कंट्रोल था या पार्लियामान को रिपोर्टिंग थी, वो हर 3 महीने के बाद रिपोर्ट पार्लियामान में रखनी पड़ती थी स्टेट बैंक को, उसको साल में 2 दफा कर दिया गया है। यानी ना पार्लियामान पूछ सकती है कि कौन लोग स्टेट बैंक चला रहे हैं,
نہ پارلیمان پوچھ سکتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی پرفارمنس کیا ہے، یعنی اس نے ملک کے معاملات تباہ کر دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پارلیمان نہیں پوچھ سکتی۔ اور جو لوگ وہاں پر لگے ہیں ان کے بارے میں بھی پارلیمان نہیں پوچھ سکتی کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا پرفارمنس ہے۔ اور ملک کی تمام پالیسیز کا پر جو معیشت کی پالیسیز ہیں اس کا کنٹرول جو ہے وہ ان افراد کے پاس اسٹیٹ بینک کے اندر چلا گیا۔ اس میں اگر کل ملک مشکلات میں ہو، عوام تکلیف میں ہو، تو پھر کون جائے گا اسٹیٹ بینک کے پاس؟ کون اسے بات کرنے جائے گا؟ کون اس کو کہے گا کہ تمہاری پالیسی تو ملک کو تباہ کر رہی ہے، تمہاری پالیسی نے ملک کی ترقی روک دی ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ یہ کوئی طریقہ اس چیز کے اندر، اس ایکٹ کے اندر نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک سے کوئی بات کی جا سکے۔ اور ایک اور بڑی خطرناک شک جو اس معاملے میں ڈالی گئی، یعنی اسٹیٹ بینک بیرون ملک مالیاتی اداروں سے، جس طرح IMF ہے، دیگر ادارے ہیں، دیگر حکومتیں ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کر سکتا ہے کہ ان کو پاکستان کی معیشت کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرے، اور انفارمیشن وہ بھی پرووائڈ کر سکتا ہے جس کو پاکستان کی حکومت اور پارلیمان کو دیکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یعنی وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن اسٹیٹ بینک کی پاکستان کی معیشت کے بارے میں، پاکستان کے مالی معاملات کے بارے میں، جو آج پاکستان کی پارلیمان کو بھی نہیں دی جاتی، پبلک کے سامنے نہیں رکھی جاتی، وہ اسٹیٹ بینک بیرون ملک حکومتوں اور مالی اداروں کو دے سکتا ہے۔ یعنی جس طرح فیٹف کے معاملات ہیں، فیٹف کے معاملے پر جو انفارمیشن مانگی جائے گی وہ اسٹیٹ بینک بغیر پارلیمان سے پوچھے، بغیر حکومت سے پوچھے مہیا کر دے گا۔ یہ خود مختاری اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں ان کو ہم دنیا سے تو شیئر کر سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے عوام کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ یہ اتنی خود مختاری دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے کہ آپ کا اپنا ملک آپ کی معیشت کے بارے میں وہ نہیں جانے گا جو دوسرے لوگ جانیں گے۔ اور یہ بہت سی باتیں اس میں ہیں، لیکن میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ اس سارے معاملے سے صرف ایک اثر ہوگا کہ اس ملک میں گروتھ ختم ہو جائے گی، اس ملک میں بے روزگاری بڑھ جائے گی، اس ملک کے عوام تکلیف کا شکار ہوں گے، اور ہم جس طرح آج IMF کے رحم و کرم پر ہیں، کل ہم IMF سے ہٹ کر اپنے اسٹیٹ بینک کے رحم و کرم پر چلے جائیں گے، جس کا صرف ایک مقصد ہوگا کہ اب وہ IMF کے ایجنٹ کے طور پر کام کرے۔ IMF جو ہے وہ وائس رائے بن کر یہاں پر اپنا ایجنٹ رکھے جو ملک کے معاملات کو چلائے۔ اس معاملے میں جب پہلے ہی نظام غیر آئینی ہے، نظام چلتا نہیں ہے، اب ہم نے مزید اس کے اندر معیشت کو بھی دوسروں کے حوالے کر دیا ہے، اور جب آپ معیشت دوسروں کے حوالے کرتے ہیں آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی بھی دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت یہ چاہتی ہے کہ اس بل پر بحث ہو، اس بل کے معاملات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے جائیں، پھر فیصلہ ہو۔ اور اگر یہ بل اسی شکل میں پاس ہوتا ہے تو میں IMF کو بھی دوسرے اداروں کو بتانا چاہتا ہوں نہایت ادب اور احترام سے کہ ہم پاکستان کے معاملات کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ
جب بھی حکومت آئے گی یہ پہلا کام ہوگا کہ آرڈیننس کے ذریعے اس بل کو ریورس کیا جائے. حالانکہ اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کوئی قانون بھی بنانے سے پہلے بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر سے مشورہ کریں گے. جو قانون اسٹیٹ بینک کے بارے میں بنائیں گے اسٹیٹ بینک سے مشورہ کریں گے. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو کچھ اسٹیٹ بینک کا گورنر، ڈپٹی گورنر اور دیگر لوگ کریں گے پاکستان کے عوام ان سے نہیں پوچھ سکتے، ان سے نیب نہیں پوچھ سکتا، ان سے ایف آئی اے نہیں پوچھ سکتی. یعنی جو لوگ پاکستان کے بینکنگ اور مالیاتی نظام کو کنٹرول میں کریں گے ان سے نہ پارلیمان پوچھ سکتا ہے، نہ حکومت پوچھ سکتی ہے، نہ ایف آئی اے پوچھ سکتا ہے، نہ عدالتیں پوچھ سکتی ہیں، نہ نیب پوچھ سکتا ہے. یہ اتنی خود مختاری، قانون سے بالا تر ہونا ہم نہیں سمجھتے پاکستان کے مفاد میں ہے. اس لیے آج ملک کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کو، یہ معاملہ سینٹ میں ہے، اس کو وہیں پر اس کو واپس بھیجا جائے، پارلیمان میں ڈیبیٹ ہو اور پھر جا کر بتایا جائے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس کے بعد جا کر یہ قانون ایک مستقل قانون بن سکتا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب بھی قانون سازی ہوتی ہے جس کا اثر پاکستان کے عوام پر براہ راست پڑتا ہے، جس کا اثر معیشت پر پڑتا ہے، یہ وہ قانون ہیں جو بہت عرصہ چلتے ہیں. یہ کنسنسس سے پاس ہونے چاہیے. جب بھی یہ قانون ایک ڈویژن سے بغیر ڈیبیٹ کے پاس ہوں گے یہ کبھی بھی پاکستان کے معاملات کو حل نہیں کر سکتے، نہ، اور یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. جی بہت شکریہ. آپ نے ایسے موقع پر پریس کانفرنس کی ہے جب ایک طرف نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے اس کا اناؤنس ہوا ہے اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ہندی مالیاتی بجٹ منظور ہوا ہے. یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ آپ اس کو جیسے ہی حکومت تبدیل ہوگی تو صدا کی رقم کے ذریعے ریورس کریں گے. تو یہ فرمائیے گا کہ جب تک حکومت یہ موجود ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس طرح سے قومی راز جو ہیں وہ بھی بیرونی دنیا جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت پر، عوام پر اس کے اثرات پڑیں گے، تو فوراً اگر حکومت اس معاملے پر بحث نہیں کراتی اور اس کو سینٹ سے منظور کروا کر قانون بنا دیتی ہے تو اس صورت میں کیا مسلم نون اس بل کو چیلنج کرے گی یا نہیں کرے گی؟ ایک چیز. اور دوسرا ساتھ یہ بتائیے گا کہ قومی سلامتی پالیسی مرتب ہو گئی اور حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن خود نہیں آئی، اس لیے اس کی ان پٹ جو ہے وہ اس پالیسی میں ہم نے نہیں لی اور اب ہم نے منظور کر لی ہے. اس پر مسلم نون کا کیا موقع؟ دیکھیں، جو یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ جو قانون بھی پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہوگا، ملک کی خود مختاری کے خلاف ہوگا، اس کو ریورس کرنا پڑے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر آپ آج ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے، اس بل کے معاملات عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے، یہ بل تفریق سے پاس ہوگا تو کل یہ واپس ہوگا. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. جہاں تک نیشنل سیکورٹی پالیسی کا تعلق ہے، آپ اس پالیسی کو پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے 70 یا 120 اداروں اور لوگوں سے مشاورت کی. اس مشاورت میں پارلیمان کا نام نہیں ہے. تو جھوٹ بولنے سے پہلے اپنے ہی کاغذات پڑھ لیا کریں کہ لکھا ہوا کیا ہے. جناب، ہم نے آپ کی پارٹی کے رہنما سنا ہے کہ 25-30 لوگ ابھی ذرا اس پہ بات کر لیں نا، اس پہ بات کر لیں. اس طرح کی ہوتی ہے تو 25-30 ووٹوں سے اپوزیشن ہی آتی ہے اس قانون میں، تو اس بل کو اب کیسے پارلیمنٹ کا تو رائٹ ہے ان کو پاس کریں؟ جی، وہ ہارتی نہیں ہے، حکومت جیتتی ہے ٹیلی فون کے ذریعے. ٹیلی فون کا نظام، الیکٹرانک ٹیلی فون نظام جو ہے وہ کام میں آتا ہے. واٹس ایپ بڑا کامیاب پروگرام ہے. آپ نے جو بات کرتی جی، میں واٹس ایپ سے بڑا تانگ ہوں. جی تھینک یو. اسلام آباد میں شاہد خاقان عباسی پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ ملک کی قومی سلامتی کا دار و مدار معیشت پر ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک 1956 کے قانون کے تحت خود مختار ہے اور اسٹیٹ بینک کے کام کی نوعیت کو اب مکمل جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دی گئی ہے.
اس بل پر قومی اسمبلی میں بحث کرائی جائے. بل سینٹ سے پاس ہو گیا تو بینک حکومت کی نہیں سنے گا. ملکی معیشت کے فیصلے گورنر اسٹیٹ بینک اب کر سکے گا. پاکستان کو ترقی دینا حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس ایکٹ میں بینک کے احتساب کی کوئی شق نہیں ہے. اسٹیٹ بینک سے پارلیمنٹ پوچھ سکتی ہے نہ ہی حکومت.